اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دین اسلام اور خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا انبیاء علیہم السلام اور علماء کرام کا طریقہ ہے، جو کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بہترین کام ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں گے، نیک بنیں گے اور اپنے اعمال و کردار سے دین حق کی سچائی کو ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جنہوں نے پتھروں کے جواب میں بھی پتھر نہیں برسائے اور گالیوں کا جواب گالم گلوچ سے نہیں دیا، بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے احسن انداز سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار فرماتے، اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے حاضرین و سامعین اکتاہٹ محسوس کرنے لگیں۔ ناظرین، مسجدوں، مدرسوں، علمی اور دینی مقامات پر درس و تبلیغ تو اکثر علماء کرام دیتے دکھائی دیتے ہیں، مگر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں تبلیغ اور دین حق کا پیغام پہنچانے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر بعض اوقات ہمارے علماء کرام جانے سے کتراتے ہیں، مگر کچھ عرصہ قبل انڈونیشیا کے ایک امام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی، جس نے کلب میں تبلیغ کر کے لڑکیوں کی زندگی بدل دی۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا، ہم بات کر رہے ہیں کلب ڈانسر لڑکیوں کی۔ ہوا کچھ یوں کہ انڈونیشیا کے ایک علاقے میں قائم نائٹ کلب میں مذہبی اسکالر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لڑکیاں عریاں لباس پہنے آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ تو ایسے میں انہوں نے ان لڑکیوں کو تبلیغ کی کہ یہ زندگی کی حقیقت کو جان لیں اور اپنی یہ عادت چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے تبلیغ شروع کی تو تقریباً 5 منٹ میں ہی سب لڑکیاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ یہی نہیں بلکہ رونے کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ آج سے اس گمراہی کی دنیا کو چھوڑ دیں گی۔ پھر انہوں نے اس نیک شخص کی جانب سے دیے گئے برقعے پہن لیے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس وقت پوری دنیا میں بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو اب تک کروڑوں انسان دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کو پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسہ حسنات کا قصہ سناتے ہیں، جو کہ ملتان کے قریب شہر تلمبہ میں واقع ہے، جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا طوائفوں کا محلہ ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر کا کچرا باہر گلی میں پھینک کر نصف ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بازار قطعاً اس قابل نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرتے۔ پھر ہمارے ہاں تو گندی نالیوں کی صفائی کے لیے عموماً نان مسلم رکھے جاتے ہیں، کیونکہ نیک لوگ ایسی متعفن جگہوں سے منہ ڈھانپ کر اور پائچے چڑھا کر گزرتے ہیں، اور بدخصلت صرف رات کے اندھیرے میں ہی ادھر جھانکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب غالباً وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دن کے اجالے میں اس تاریک نگر کا رخ کیا۔ شروع میں مولانا کا یہ کام نہ صرف ان کے فالورز کو ناگوار گزرا، بلکہ بازار کے کرتا دھرتا کو بھی اس پر اعتراض ہوا۔ لیکن مولانا کا استدلال یہ تھا کہ دین سیکھنا ہر اس شخص کا حق ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ بازار حسن سے تعلق رکھنے والے بھی چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے انہیں اس نعمت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ مولانا ایک مدت تک 400 گھروں پر مشتمل اس محلے میں جاتے اور ایک کونے میں بیٹھ کر درس قرآن دیتے رہتے۔ آہستہ آہستہ پیشہ ور خواتین کی ایک معقول تعداد ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب انہیں میری بہنوں کہہ کر مخاطب کرتے اور نماز کا درس دیتے، امہات المومنین کے ایمان افروز واقعات بتاتے، صحابیات کے قصے سناتے اور کربلا کی عفت مآب بیبیوں کا تذکرہ فرماتے۔ آخر ایک روز ایک عورت نے کہا کہ مولانا، تم روز ہمیں درس دینے تو آ جاتے ہو، لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اس گندے کام سے توبہ کر بھی لیں گے تو کیا یہ معاشرہ ہمیں قبول کر لے گا؟ لوگ تو ہمیں دیکھ کر تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اپنائے گا کون؟ ناظرین، فیس بک پر ایک شخص مولانا صاحب کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے تلمبہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا مہمان بننے کا اعزاز ملا۔ اچانک مولانا کا ملازم آیا اور کچھ بتا کر چلا گیا۔ سنتے ہی مولانا مسجد سے تیزی سے اٹھے، دیکھا تو چند خواتین کھڑی تھیں۔ میں سمجھا شاید کوئی بہت ہی ہائی لیول کی خصوصی مہمان ہوں گی کہ اتنی شاندار عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ اویس نامی اس شخص نے مزید لکھا کہ ملاقات کے لیے آنے والی خواتین میں سے مولانا ہر خاتون کی بات کو بڑے غور سے سنتے اور پھر دعاؤں کی بارش ہو جاتی۔ اس شخص نے لکھا کہ جب انہوں نے اتنا زیادہ پروٹوکول دیا تو میں سمجھا کہ شاید کسی وڈیرے کی فیملی ہوگی یا پھر کسی منسٹر کی بیٹیاں ہوں گی، لیکن بعد میں پتہ چلا اور مولانا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ بازار حسن کی عورتیں تھیں اور ماہانہ وظیفہ لینے آئی تھیں۔ اویس نامی وہ شخص کہتا ہے کہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو مولانا نے کہا کہ یہ اپنی بچیاں ہیں، سینکڑوں بچیاں توبہ کر کے اپنا گھر بسا چکی ہیں،
جبکہ سینکڑوں اور اس دلدل کو چھوڑنے اور اس سے نکلنے کی منتظر ہیں۔ اس دھندے کا ماسٹر مائنڈ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جانے والا ہے، جس کا سارا خرچہ بھی مولانا صاحب کے ذمے ہے۔ بلکہ مولانا طارق جمیل نے اپنے مدرسے کے قاری عبدالعزیز کو اس کی خدمت کے لیے ساتھ جانے کا حکم بھی دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا ہے کہ رب پر توکل کرو، کیونکہ وہ فرماتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم لوگ ایک بار چل کر تو دیکھو، باقی رب پر چھوڑ دو، تاکہ قیامت والے دن کوئی عذر تو ہو تمہارے پاس۔ پھر مولانا نے یہ بات مختلف حلقوں میں چلائی۔ اس کار خیر کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں میں خفیہ اور اعلانیہ مہم چلائی گئی، تو بہت سے نیک اور صالح نوجوان ان خواتین سے شادی کے لیے تیار ہو گئے، اور آہستہ آہستہ پاکستان کے اس تیسرے بڑے بازار حسن کی آبادی گھٹنے لگی۔ کئی سال لگے، آخر ایک دن وہ بازار ویران ہو گیا اور طارق جمیل صاحب نے وہ جگہ خرید کر مدرسے کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، نعرے بازی اور احتجاج تو سب کرتے ہیں، کافر کافر کی آوازیں اور فتوے تو لگتے ہی رہتے ہیں۔ کاش کوئی اور بھی ایسا ہو جو کہ مسلح ہو کر اسی حکمت و بصیرت سے معاشرے کا گند صاف کرے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کی روشن خیالی غیر مسلموں تک پہنچانا بھی ایک جہاد ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دنیا کفر اس کو جتنا مٹانے کی کوشش کرتی ہے، اتنا ہی اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ امریکہ اگر دہشت گردی پھیلا رہا ہے تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اسلام پھیلانا شروع کر دیں۔ دنیا میں لگی دہشت گردی کی آگ بجھانے کے لیے اسلام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے، بلکہ عورتوں اور اقلیتوں کے تحفظ کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ دین اسلام نے کبھی توڑنے کی نہیں بلکہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل دینا تھا، جو کہ صحیح معنوں میں ایک فلاحی معاشرے کے قیام میں بھرپور کردار ادا کرے۔ لیکن استحصالی ذہنیت رکھنے والوں نے جہاں حکومتی مشینری کو فلاحی معاشرہ تشکیل نہیں کرنے دیا، وہیں علماء نے بھی حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ لادینی طاقتیں خلا کا سینہ چیرتے ہوئے چاند تک پہنچ چکی ہیں، لیکن اس چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابھی تک فرقہ واریت اور وسوسوں کی دنیا سے باہر نہیں نکل سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مبلغین اسلام یورپی معاشرے کی گندی ذہنیت، فرسودہ روشن خیالی اور نام نہاد ون ورلڈ آرڈر قوانین میں اسلامی تعلیمات منتقل کر دیں۔ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانے سے نہیں، بلکہ غیر مسلم کو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے سے اسلام کی اصل روشن خیالی یورپ کی بدعمالی کو تباہ کر دے گی۔ یاد رکھیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے ہم پوری مسلم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔